السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنی معزز ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ان 10 ایام کے دوران جو ہم عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، یعنی کہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے کہ اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو کچھ اس کی میں برکات اور فضائل بتانا چاہوں گی، اور اس کی جو عبادات ہیں وہ بتاؤں گی۔ تو تمام میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ یہ جانتی ہیں کہ ان 10 ایام کی جو ہم ایک عزت اور اس کا احترام کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے بدلے میں بہت بڑا انعام ملتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ ہم اگر ان دنوں کا احترام کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر عمل کریں تو اللہ تعالی ہمیں پھر اپنی بے شمار جو نعمتیں ہیں اس سے نوازتا ہے۔ ان میں سے یہ ہے کہ عمر میں برکت ہوتی ہے، مال میں زیادتی ہوتی ہے، اہل و عیال کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ تو نیکیوں میں دگنا اضافہ ہوتا ہے۔ جب انسان دنیا سے جائے گا تو نجات کی گھڑی اس کی آسان کر دی جائے گی، اور تاریکیوں کی، یعنی کہ جس وقت اندھیرا ہوگا قبر کے اندر تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کو روشنی عطا فرمائے گا۔ اسی ہی طرح جو دوزخ کے طبقات ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا، اور جنت کے درجات پر عروج عطا فرمائے گا۔ تو میں اپنی بہنوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ جس طرح ہم رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کھانے پینے اور اپنی جو ضروریات ہیں اس میں اپنے بہنوں بھائیوں کو بھی شامل کرتے ہیں، کبھی افطاری کی شکل میں، اور کبھی کوئی چیز لے دینا، کپڑا جوتا، جو بھی کسی ایک ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا کے مال و دولت میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے، اور آخرت کی نعمتوں کو بھی بانٹ دیتا ہے اپنے بندوں کے دوران میں۔ تو یہ ہے کہ اسی طرح اس کے بھی جو 10 دن ہیں یہ بہت بڑی ایک فضیلت رکھتے ہیں۔ تو اس عشرے میں کسی مسکین کو اگر کوئی خیرات دی جاتی ہے تو گویا اس نے پیغمبروں کو، یعنی کہ ان کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ پیش کیا۔ تو جس نے ان دنوں میں کسی بیمار کی بیمار پرسی کی تو گویا اس نے اللہ کے ابدال اور اولیاء کی عبادت جو عیادت ہے وہ کی، اور اللہ کی اس عبادت میں جو اپنا حصہ ہے اس کو شامل کیا، یعنی کسی کی عیادت کرنا جو ہے وہ ایک عبادت بھی ہے، کہ عیادت جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اسی طرح جب کسی کے جنازے کے ساتھ ان ایام میں شرکت کی جائے گویا وہ شہیدوں کے جنازوں کے ساتھ شامل ہو گیا۔ جس نے کسی مومن کو یعنی کہ مومن کو لباس پہنایا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے علت پہنائے گا۔ میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ تو ایک نیکیاں کمانے کے سنہری ہمیں لمحات ملے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کچھ عبادت میں بھی دل لگائیں، جس طرح کہ روزہ رکھنا اور نوافل ادا کرنا، درود شریف پڑھنا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور سورۃ کوثر کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنا، کہ جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی جو تنگ دستی ہے اس کو دور فرما دیتا ہے، اور اگر کوئی بے اولاد پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اولاد سے نواز دیتا ہے۔ یعنی کہ کوشش کرے کہ ذی الحجہ کی جب 9 ہو، یعنی 9 اس کی تاریخ ہو، تو 4 رکعت نماز نفل
اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کافرون اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو جو کہ میری بہن اس نماز کو ادا کرے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی جتنی جائز حاجات ہوں گی ان کو پورا فرما دے گا۔